ذرا کچھ معاملات ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر بھارت کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے خلاف من گھڑت اور بے بنیاد بیانیے پر امریکی ڈیپٹی چیف آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید تحفظات سامنے رکھے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے بارے میں غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر تحفظات سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ رواں ماہ 20 سے 24 جون تک نریندر مودی کے دورہ امریکہ کو جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں غیر متوقع طور پر پاکستان کا بھی ذکر تھا۔ بھئی تم اپنا دورہ کرنے جا رہے ہو، اپنی باتیں کر رہے ہو، ہمیں کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ بس کیونکہ ہم نہ آئے تو اس کی بات بنے گی نہیں۔ اور ساتھ ہی بتا دیں کہ مشترکہ اعلامیے میں سرحد پار دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری اقدامات کے ذریعے یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کی سرزمین دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ اعلامیے میں ممبئی حملے اور پٹھان کوٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیے پر رد عمل دیا اور امریکہ کو کچھ یاد بھی دلایا۔ دیکھ لیں۔ پرائم منسٹر مودی جو ہے ان کو دعوت دی ہوئی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے، اور اس میں پاکستان کو پھر ایک دفعہ جو ایک روایتی ایٹیچیوڈ ہے انڈیا کا کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کا، میں یاد دلانا چاہتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ گجرات میں جب چیف منسٹر تھے مودی تو ان کی سرپرستی میں مسلمانوں کا وہاں پہ جو قتل عام ہوا اور جس طرح وہاں پہ مسلمان زندہ جلائے گئے، عورتوں کو ریپ کیا گیا، تو یہی یونائٹڈ اسٹیٹس تھا جس نے ان کے اوپر ویزا کی پابندیاں لگائی تھیں، یعنی کہ اکنالج کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور مودی کی سرپرستی میں ہوئی ہے۔ اور آج ایز وی اسپیک وہی سلسلہ سارے ہندوستان میں جاری ہے۔ مسلمان، کرسچنز اور دوسری جو اقلیتیں ہیں وہ مودی کی دہشت گردی کا ٹارگٹ بنی ہوئی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نریندر مودی جن کے امریکہ آنے پر ایک عرصے تک پابندی تھی، وہ بطور وزیر اعظم دورہ امریکہ پر پہنچے تو انہیں اعلیٰ ترین سفارتی پروٹوکول فراہم کیا گیا۔ اس ریڈ کارپٹ نے امریکہ کے عزائم بھی بڑی حد تک واضح کر دیے ہیں کہ امریکہ جو چین کے اثر و رسوخ سے پریشان ہے اس کو خطے میں ایک نئے اتحادی کی تلاش ہے، اور اس کے لیے بھارت سے بہتر سرٹنلی کوئی آپشن نہیں ہے۔ بہرحال ہماری حکومت کا ہر قدم واضح کر رہا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنا چاہتا ہے، اور اس پر ہم عالمی پاور پالیٹکس میں کسی کی پراکسی کسی صورت نہیں بنیں گے، ہوپ فلی نہیں بنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ امریکہ، آپ نے ایکسپلین تو ویسے کر دیا کہ یہ بڑی میجر سپورٹ ہے جو اس وزٹ کو بھی دی گئی۔ امریکہ سرٹنلی انڈیا کی سپورٹ کی تلاش میں۔ Naturally, if it had to pick one, it would be India. امریکہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ، امریکہ بھارت اعلامیے میں پاکستان مخالف بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں امریکہ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ انڈیا کے بیانیے کو اس طرح سپورٹ کیا جائے؟ یہ ظاہر ہے ایک کوشش تھی امریکہ کی بھارت کو خوش کرنے کی، لیکن اس کو ہمیں ایک کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کافی عرصے سے بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تجارتی، ڈیفنس اور مختلف اور شعبوں میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ امریکہ کی اولین ترجیح اس وقت یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے چین کو کنٹین کریں، تو اس کے لیے وہ بھارت کا ایک رول دیکھتے ہیں، بلکہ ایک کلیدی رول دیکھتے ہیں بھارت کا کہ وہ ایک اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ ہو سکتا ہے ٹو کاؤنٹر چائنا۔ تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو پھر آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس بات کی کہ وہ خوش کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت بھارت کو۔ اب اس معاملے پر پاکستان نے بھی آپ کو پتہ ہی ہے رد عمل دیا ہے، امریکی ڈیپٹی چیف آف مشن کو طلب کیا گیا۔ آپ کی نظر میں یہ مناسب ری ایکشن ہے یا ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا جو رسپانس تھا میں سمجھتی ہوں کہ درست تھا۔ پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی جس میں ظاہر انہوں نے یہی کہا کہ جی اس قسم کی جو الزام تراشی ہے اعلانیہ میں پاکستان کے خلاف وہ پاکستان کو نامنظور ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے ڈیماش کی
میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ ضروری تھی، اس لیے کہ اسٹیٹمنٹ تو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن ڈیمارش ڈپلومیٹکلی ایک فارمل پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر ایک ملک دوسرے کو اسٹرانگ میسج بھیج سکتا ہے. تو وہ اسٹرانگ میسج اب جا چکا ہے. مزید اب میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو کچھ اور کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان امریکہ تعلقات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل اس وقت جگہ پہ نہیں ہیں. بنیادی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں اور انہیں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب دنیا میں اتنی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور امریکہ کی بھی ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، ان کا فوکس سارا چائنا پہ ہے اس وقت. وہ ہمارے خطے سے وڈرا کر چکے ہیں جب سے وہ افغانستان سے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے جو بیسس تھا، جو فاؤنڈیشن تھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان پچھلے 20 سال سے، ظاہر ہے وہ افغانستان ریلیٹڈ تھی. تو وہ کانٹیکسٹ جب چینج ہو گیا ہے تو ضرورت پھر اس بات کی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے تعلقات کو پھر سے مضبوط کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے چیز کہ امریکہ کی اگر اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، جو کہ ہے، تو اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہو سکتا. پاکستان ظاہر ہے کسی قسم کے اینٹی چائنا ایفرٹ یا اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتا. تو پھر دیکھیں اس سے پھر اسپیس لمٹ ہو جاتی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے. ہم اسی پہ ذرا اگر ہم آگے بڑھائیں ڈسکشن کو ملیحہ صاحبہ، کہ عالمی منظرنامہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر سے دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے. اب اس صورتحال میں پاکستان کہہ تو رہا ہے کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے، لیکن would that even be possible for us؟ دیکھیے، یہ دنیا جو ہے وہ بلاکس میں تقسیم نہیں ہو رہی، مگر یہ ضرور ہے کہ چین اور امریکہ کا جو تناؤ ہے وہ ایک اسٹریٹجک، آپ کہہ لیجیے اوور ویلمنگ ریالٹی ہے اس وقت، جو شیپ کر رہی ہے گلوبل انوائرمنٹ کو، دنیا کے انوائرمنٹ کو. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنی فارن پالیسی پھر بھی چلا رہے ہیں بغیر کسی بلاک کو جوائن کیے، بلکہ جنہوں نے جوائن بھی کیے، اگر آپ بلاک کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، میرے لیے تو وہ کولڈ وار کے لیے زیادہ ریلیونٹ تھا. آج آپ وہ لفظ میں نہیں سمجھتی کہ ریلیونٹ ہے، مگر چلیں گروپنگز کہہ لیجئے. تو دیکھیں، اگر آپ یورپ کا اگزامپل لیں کہ یورپ تو ظاہر ہے فرملی امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کون ہے؟ چائنا. اور امریکہ کا خود جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے اس تناؤ کی وجہ سے مڈل پاس کے لیے، کہ وہ ایک ایسی فارن پالیسی پرسیو کریں جس میں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں. آلرائٹ، بہت شکریہ آپ کا. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ امریکہ کا خود ٹریڈنگ پارٹنر سب سے اتنا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہے، اور پھر یورپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہے، بٹ ادروائز یورپ امریکہ کا ہم آواز ہے. سو یس، دیر کین بی این اپرچونٹی فار اس ایز ویل ان دس. تھینک یو ڈاکٹر ملیحہ فار بینگ ود اس، اینڈ اٹس مور لائک گروپس دین بلاکس. ٹرو، جس طرح وہ ایکسپلین کر رہی تھی.